حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور اس کی یہ آیت کریمہ 15 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی، رونق اور زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم اسی دنیا میں ان کے تمام کاموں کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ جو شخص اچھے کام اس نیت سے کرے گا کہ اس کا اہداف اسی دنیا میں عطا فرمائے تو خدا اس کا بدلہ اسے اسی دنیا میں عطا فرما دے گا، مگر آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قرآن کی دعوت کو وہی لوگ رد کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے فائدوں سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ انہی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ قرآنی تعلیمات کو ماننے سے ان کی اس آزادی میں خلل پڑتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس لیے قرآنی تعلیمات کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اگر کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ بھی صرف دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد آخرت کے فائدے حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے کیا ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں نہیں ملتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیا ان کو ثواب سے محروم کر دیا جانا کافی کیوں نہ ہوا؟ جواب یہ ہے کہ آخرت کو نظر انداز کرنے والا بڑے کام ضرور کرتا ہے جو اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک طالب علم جو کہ کئی سالوں سے نجف میں رہائش پذیر تھا اور ایک سفر پہ ایران آیا ہوا تھا، کہتا تھا کافی مدت سے گزر گئی کہ مجھے اپنی ماں کے متعلق کوئی خبر نہ تھی۔ میری ماں اور باپ کے درمیان کافی عرصے سے اختلاف تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ماں کہاں پر ہے اور کیا کر رہی ہے۔ نجف سے ایران مشہد مقدس آیا اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ عرض کیا آقائے مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماں سے ملاقات کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں زیارت کر کے باہر نکلا تو اچانک حرم مطہر کی ایک پورچ میں مجھے اپنی ماں مل گئی۔ ایک اور شخص جو عمرہ اور خانہ خدا کی زیارت سے پلٹ کر آیا تھا بیان کرتا ہے ہمارا سفر کچھ اس طرح کا تھا کہ ماہ رجب اپنے کام مکمل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا اور عمرہ رجبیہ میں ماہ رجب پر عمرہ جو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس وعدے کی وجہ سے جو میں نے کیا ہوا تھا اس سے مشرف نہیں ہو سکتا تھا کو میں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور میری خواہش تھی کہ عمرہ رجبیہ انجام دوں، لیکن عمرے کے جانے کے لیے شرعی دشواری موجود تھی۔ پھر بھی میرا دل یہ چاہتا تھا کہ چونکہ سرزمین مقدس میں موجود ہوں تو عمرہ رجبیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ ماہ رجب کے آخری 2-3 دن باقی تھے۔ ایک رات حرم مطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کرنے کے لیے گیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے عمرے کا وسیلہ پیدا فرمائیں اور کسی سے کہوں گا بھی نہیں اور اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور تقاضا بھی نہیں کروں گا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کل میرا کام ہو جائے گا، البتہ کچھ پیش رفت ہوئی لیکن مقصد حاصل نہ ہوا۔ دوسری رات پھر جب حرم مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی میرے آقا و مولائی،
کوئی اطلاع نہیں ملی، حرم سے واپس آ گیا اور ہوٹل میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے لوگ آواز دے رہے ہیں کہ اے فلاں شخص مکے جانے کے لیے بس تیار ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایت ہے یا نہیں، میں نے کہا مجھے مدینے میں ابھی کام ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ڈیلکس بس میں کچھ سوار میرے پاس آئے تاکہ مجھے زبردستی مکے لے جائیں۔ تو انسان اگر دل سے خواہش کرے کسی بات کی تو خداوند عالم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے، انسان ارادہ تو کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔